بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مقدسہ میں شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ شب قدر ہی ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر زور دیا اور بار بار اسی کی طرف توجہ دلائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے، یعنی شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر یہ بھی تھا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو خطبہ دینا اور اس کے اندر شب قدر کی فضیلت بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے اور اس سے کسی کو محروم نہیں رہنا چاہیے، اور اس کی جتنی برکات ہیں وہ سب ہر مسلمان کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کے اندر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے مخلص ہو کے قیام کرے اور اس رات کو عبادت کرے، اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر میں غفلت کرنے والوں اور اس رات میں عبادت نہ کرنے والوں اور سستی سے اس رات کو گزارنے والوں کے لیے کتنی بڑی سخت وعید بیان فرمائی، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر، تو جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ اب دیکھیے شب قدر میں سستی میں رہ کر اس رات کو جو لوگ گزار دیتے ہیں اور اس رات کو عبادت نہیں کرتے ہیں اور اس طرح غافل رہتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی سخت وعید بیان کی گئی کہ اس رات میں جو محروم رہا، یعنی عبادت نہ کر سکا، کوئی نیکی نہ کر سکا، تو وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ اس لیے
جو لوگ اس رات کو غفلت سے گزارتے ہیں وہ یقین سے جان لیں کہ وہ تمام نیکیوں سے بھلائیوں سے محروم ہیں، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے، اس دور کے کسی عالم یا ولی کی بات نہیں ہے، یہ اس ذات کی بات ہے جن کے پاس وحی آیا کرتی تھی اور جو کچھ بھی بولتے وحی الہی سے بولتے تھے اور جو کام کرتے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، تو اس لیے حضور کے اس فرمان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کیا کہ جو شب قدر کی بھلائی سے محروم رہ گیا، اس کے اندر کچھ نہ کر سکا، وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ اور یہ جو رات ہے، اس رات کو شب قدر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادات کریں، نیکیاں کریں۔ خصوصاً میری یہ گزارش ہوگی تمام سامعین کو، ناظرین ناظرات کو، کہ جو زندگی میں نمازیں رہ گئیں وہ اس رات میں قضا کی جائیں اور ان کو ادا کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن فرض کے متعلق پوچھا جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس رات میں اپنی فوت شدہ نمازیں ادا کریں گے تو وہ بھی اس رات کی عبادت میں ہی داخل ہوں گی۔ باقی یہ کہ جو اس رات کی عظمت و شان سمجھنے والے تھے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سوالات کیے، سبحان اللہ۔ ایک وہ میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی آقا یہ جو شب قدر ہے اور میں اگر اس کو پالوں تو میں اس رات میں کیا دعا کروں، اور وہ الفاظ ذرا حضور بتا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اے عائشہ شب قدر میں یہ دعا کر لیا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی معافی عطا فرما دے۔ تو یہ الفاظ ابھی سے ہمیں یاد کر لینے چاہیے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ جو شب قدر آ رہی ہے اس کے اندر ان الفاظ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور باقی کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں کہ اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ اس رات میں جتنے زمین پہ ماتھے ٹکائیں، جتنے نوافل پڑھیں، لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ایسے لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس رات میں نہ بخشے جانے کی کیا وجوہات ہیں، انہی وجوہات کو پیش نظر رکھیں اور ان وجوہات کو ختم کر کے اس طرح اپنی معافی اور اپنی بخشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کروا لینی چاہیے۔ اب وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کو معافی نہیں ملتی، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔